اقبال ایک شراب نوش، خلاف اسلام شاعر، ناکام عاشق، اقبال ناکام سیاست دان، اقبال عورتوں کے حقوق پر مسلمان، خدا کا عاشق یا اپنی ذات کا پرستار۔ کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جنہیں ہر پہلو سے پرکھا گیا، سراہا گیا اور تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی زندگی کے مختلف پہلو کیسے تھے اور کیا ان پر کیے گئے اعتراضات واقعی درست ہیں۔ تو چلتے ہیں اس سفر پر جسے ہم کہہ سکتے ہیں کون اقبال۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہوں سی راہ پہ چلانا مجھ کو، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ اقبال ایک شرابی تھے، اپنے فلسفے میں بھی شاید نہیں کھڑے ہوئے تھے کیونکہ خود ہی کا فلسفہ ان کا، تو شراب نوشی کا ایک اچھا دور گزارا انہوں نے لمبا عرصہ، اور اس کے اندر جو ہے کچھ مخالف بھی سامنے آئے کہ شراب نوشی شراب اقبال کے ساتھ جوڑ دی۔ امپورٹنٹ کیا چیز ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ واقعی اقبال ایک بہت بڑے شرابی تھے یا فلسفے شاعر تھے، خود ہی جو ان کا فلسفہ تھا اس پہ کھڑے تھے یا نہیں کھڑے تھے۔ اقبال ایک خلاف اسلام شاعر، کیسی بات لگتی ہے نا کہ اقبال ایک خلاف اسلام شاعر جس نے کتابیں بھر دی اس ذات کی محبت میں، اس پہ یہ الزام۔ خیر فیصلہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ فلسفہ اور تحریریں اور شاعری ان کی یہ بتاتی ہے کہ وہ خدا کے کتنے قریب تھے، انہیں کتنی محبت تھی، اور وہ جستجو کے ساتھ جو ہے وہ لکھا کرتے تھے اپنے شعروں کو جب ذکر خدا ہوتا تھا۔ ان کو پتہ ہے کہ ایک سرمایہ داری کے خلاف تھے اقبال، اور بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ عیش کی زندگی گزارتے ہیں وہ، صرف بڑے بڑے محلوں میں بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہوتا ہے۔ اقبال کی زندگی نے محبت کو جو ہے بہت قریب سے جانا، قریب سے پہچانا، کیونکہ محبت کر بیٹھے تھے اقبال، اور محبت ایسی تھی کہ اوپر خدا سے تھی اور نیچے سلمہ سے تھی، تو ان کی محبت کے اوپر تو انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے۔ اگر اس پہ بھی کوئی سوال کرتا ہے تو یہ غلط ہے، پر یہ سچ بھی ہے کہ عشق ان کا ناکام ہی رہا۔ اقبال ایک ناکام سیاستدان ہے۔ اقبال کو اکثر فلسفی اور شاعر کے طور پر ہی دیکھا گیا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اقبال کا فلسفہ تھا، اقبال کی محبت تھی، اقبال کی وہ شاعری تھی جس نے جنون دلایا، جوش دلایا، ولولہ انگیز قوتوں کو آگے بڑھایا، اور پاکستان کو وجود میں لانے کا بہت بڑا کردار ہے اقبال کا۔ کیونکہ ان کے جلسے میں جب انہوں نے پاکستان کی الگ ریاست کی بات کی تو سمجھے اس وقت ہی پاکستان وجود میں آ گیا تھا، کیونکہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ پاکستان کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہ ہمیں الگ ملک چاہیے اور ملک ملنا چاہیے۔ اس کا نعرہ یہ تھا کہ کٹ کے رہیں گے، بٹ کے رہیں گے، پر پاکستان لے کے رہیں گے۔ ناقص مسلمان اقبال کی شاعری میں اسلامی تعلیمات اور خدا کی محبت کا اظہار ہے، مگر کچھ لوگ ان کی مغربی تعلیم اور فلسفے کو خود ہی اسلامی روایت کے منافی سمجھتے ہیں۔ ان پر یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی شاعری میں اسلامی عقائد کو جس طرح بیان کرتے ہیں وہ ہمیشہ روایتی نظریاتی نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے جان۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدا یا میری۔ اقبال کے لیے دیکھو کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف۔ آپ کو کہیں سے ان کی شاعری سے لگتا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ اسلام کو ہمت بخشنے والے اور جو کمزور مسلمان تھے ان کو ہمت دینے میں اقبال کی شاعری نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کا جہاں موضوع آتا ہے ان کی شاعری کے اندر، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ من گھڑت باتیں بناتے ہیں اس کے اوپر بھی، مگر ایسا نہیں ہے۔ اقبال کھلے خیال کے تھے، کھلے دماغ کے تھے، اور بیرون ملک کئی سفر کر چکے تھے، وہ دنیا کو دیکھ رہے تھے رنگ بدلتے ہوئے، تو وہ ہماری عورتوں کے اوپر اتنا تنقید نہیں کرتے تھے جتنا بتایا جاتا ہے۔ ایک حدود ہوتی ہے عورت کی، اس حدود میں رہنا چاہیے عورت کو۔ یہ آج کا معاشرہ بھی یہی ہے، اقبال کے وقت بھی معاشرہ یہی تھا۔ انہی الفاظوں کے ساتھ
मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ फैसला कि कौन सही है कौन गलत है, मगर आज का दिन इकबाल डे है और इकबाल डे से मोहब्बत सबको है, क्योंकि इकबाल का फलसफा पाकिस्तान की बुनियाद। सितारों से आगे जहां और भी हैं, इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं। टॉस टीवी से रफत कुरैशी आप लोगों से याद जाएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, अल्लामा इकबाल जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम जिंदाबाद। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना